بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا اور بہت بخشش والا ہے۔ یہاں اس آیت میں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں اپنے احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے، اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے اور گناہ گاروں میں سے جو توبہ کرے اسے وہ بخشنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا کر چکا تو جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا، جنت اور اس میں جنتیوں کے لیے جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے اسے جا کر دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے اسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، پھر جبرائیل اللہ کے پاس واپس گئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سن لے اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، جنت ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں یعنی مصائب و آلام، سخت عبادت وغیرہ سے گھیر دی گئی، اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا، اس کی طرف دوبارہ جاؤ اور اس میں جنتیوں کے لیے ہم نے جو تیار کیا ہے اسے دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جنت کی طرف دوبارہ گئے تو وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیزوں، 5 وقت کی نماز، سخت گرمی کے روزے یا نفسانی خواہشات سے کنٹرول کرنا جو کہ سخت ہوتا ہے، تو جنت ان چیزوں سے گھیری ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر آئے اور عرض کیا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی شرعی پابندی کی وجہ سے یا سخت عبادات اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے کوئی داخل ہی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا، جہنم کی طرف جاؤ اور جہنم کو اور جو کچھ جہنمیوں کے لیے میں نے تیار کیا ہے اسے جا کر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا، تیری عزت کی قسم، جہنم کے بارے میں جو بھی سن لے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ شہوات سے، دنیا کی عورتوں سے، گانوں بجانوں والوں سے، لہب و لعب سے گھیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کی طرف دوبارہ جاؤ۔ اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کے عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت دوزخ نے آپس میں بحث و تکرار کی۔ چنانچہ دوزخ نے تو یہ کہا کہ مجھے سرکش و متکبر اور ظالموں کے لیے چھانٹا گیا ہے، اور جنت نے کہا، میں اپنے بارے میں کیا کہوں، میرے اندر تو وہی لوگ داخل ہوں گے جو ضعیف و کمزور ہیں، لوگوں کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ جو بھولے بھالے اور فریب میں آ جانے والے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت کے اظہار کا ذریعہ اور میرے کرم کی اماجگاہ کے علاوہ اپنے بندوں سے جس کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہوں اس کے لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں۔ اور دوزخ نے فرمایا، تو میرے عذاب کا محل و مظہر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں اپنے بندوں میں سے جس کو عذاب دینا چاہتا ہوں اس لیے تجھے ہی ذریعہ بناتا ہوں، اور میں تم دونوں ہی کو لوگوں سے بھر دوں گا۔ البتہ دوزخ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا کہ وہ اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک کہ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں نہ رکھ دے گا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ
پاؤں رکھ دے گا تو دوزخ پکار اٹھے گی کہ بس۔ اس وقت دوزخ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھر جائے گی اور اس کے حصوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا جائے گا، بس وہ سمٹ جائے گی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہا جنت کا معاملہ تو اس کے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئے لوگ پیدا کر دے گا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال میں اس کے لیے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور دوسری سانس گرمی کے موسم میں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تم شدید گرمی محسوس کرتے ہو، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے شدید سردی محسوس ہوتی ہے۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد بن مطرف نے ایک سکہ شخص سے روایت کی ہے کہ ایک انصاری شخص کے دل میں جہنم کا خوف جاگزی ہوا۔ جہنم کا ذکر چھڑتا تو آنسوں کی لڑی بن جاتی، حتیٰ کہ اسی خوف نے اس کو گھر میں محبوس کر دیا۔ اس کا یہ حال دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، وہ نوجوان آپ کے ساتھ لپٹ گیا اور جاں بحق ہو کر نیچے گر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی کے کفن دفن کا انتظام کرو، جہنم کے خوف نے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کا 4000 عورتوں کے پاس سے گزر ہوا، ان کے رنگ اڑے ہوئے تھے، ان کے جسموں پر اون اور بالوں کی چادر میں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، کس چیز نے تمہارا رنگ اڑا رکھا ہے؟ عورتوں نے جواب دیا، اے ابن مریم، جہنم کے ذکر نے ہماری رنگت اڑا رکھی ہے۔ یقیناً یہ شخص جہنم میں داخل ہوا، نہ اسے ٹھنڈی چیز ملے گی اور نہ پینے کے لیے کچھ اور۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھے اور مسجد کے قبلہ کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نے تمہیں نماز پڑھائی تو مجھے اس دیوار کے سامنے کے حصہ میں جنت اور دوزخ کی تمثیل دکھائی دی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے جتنی اچھی چیز اور جتنی بری چیز آج دیکھی ہے، اس جیسی اچھی اور بری چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔